بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی وصیت کے مطابق دوسری شادی کی۔ حضرت حسن اور حسین اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عقیل کو رشتہ دیکھنے کے لیے کہا تو کلبسی بنو کلاب کے قبیلے کا انتخاب ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی خاتون ہو جو شجاعت، سخاوت اور انصار کی خصوصیات سے مالا مال ہو۔ بنو کلاب کی خاتون فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رشتہ بھیجا گیا۔ سردار حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے پاس گئے اور پوچھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹی فاطمہ کے لیے رشتہ آیا ہے، کیا آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے جو نبی کے خاندان میں بیائی جا سکے؟ جب رشتہ قبول ہوتا ہے تو فاطمہ بنت حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتی ہیں اور وہاں جا کر حضرت امام حسن اور حسین اور حضرت زینب کو گلے سے لگا لیتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرتی ہیں کہ مجھے آپ ان بچوں کے سامنے فاطمہ مت کہیے گا، اس سے انہیں ان کی ماں کی یاد آ جائے گی۔ میں اس گھر میں ان کی ماں بن کر نہیں آئی ہوں بلکہ ان کی کنیز بن کر آئی ہوں۔ میرا یہ مقام نہیں ہے میں ان کی ماں کی جگہ لے سکوں۔ انہوں نے انہیں کبھی بیٹا نہیں کہا بلکہ ہمیشہ مولا کہتی رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں 4 بیٹے پیدا ہوئے، اس لیے انہیں ام البنین بھی کہتے ہیں، مطلب بیٹوں کی ماں۔ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ حضرت حسن، حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا اور ان کی بہت اچھی تربیت کی اور انہیں حکم دیا بس اطاعت کرنا، حکم بجا لانا، بحث نہیں کرنا۔ یہ اہل بیت ہیں اور ہم ان کے نوکر ہیں۔ ان کے 4 بیٹوں میں حضرت عباس ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ سیدنا حضرت عباس لشکر حسین کے سپہ سالار بھی رہے۔ آپ شجاعت میں ایک مقام رکھتے تھے اور دانوں ہاتھوں سے تلوار بھی چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھیجا تو محمد بن حنیف کہنے لگے کہ مولا آپ صرف عباس کو ہی کیوں آگے بھیجتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت حسن، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ابا کی آنکھیں ہیں اور میں ان کا بازو ہوں، اور بازو ہمیشہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حالانکہ سیدنا عباس امام حسن حسین سے چھوٹے تھے، مطلب یہ سوال بھی نہیں بنتا کہ ماں کی تربیت ہر مقام پر جھلکتی تھی۔ واقعہ کربلا میں جب ایک ایک کر کے کل لشکر حسین کے سپاہی شہید ہوتے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین سے یہ درخواست کی کہ مجھے جنگ میں جانے دیں۔ امام حسین حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلواریں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں بس تم پانی لے آؤ۔ اس کے باوجود امام حسین کے حکم پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لینے جاتے ہیں تو لشکر یزید آپ پر حملہ کر دیتی ہے اور آپ کے دانوں بازو کاٹ دیے جاتے ہیں۔ وہی آج جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرنی تھی، اس گھٹنے میں تیر لگتا ہے جسے دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آتی ہیں اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں کہ مولا میرے گھٹنے سے تیر نکال دیجئے اور میری والدہ کو جا کر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ میرے دانوں بازو کٹ چکے ہیں، اسی لیے صرف آپ کو تیر نکالنے کا کہا۔ یہ وہ ہدف تھا، یہ وہ عطا تھی جو سیدنا ام البنین کی تربیت تھی، جنہوں نے ساری زندگی نبی کے اس گھرانے کی کنیز بن کر گزار دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا، جس میں سے 4 بیٹے ام البنین کے تھے جو نہ صرف لشکر حسین کا حصہ بنے بلکہ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی جان بھی قربان کر دی۔ سیدنا ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو کہا کہ حضرت عباس شہید ہوئے ہیں،
حضرت جعفر شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ چاروں شہید ہوئے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا سب چھوڑیں، میرے حسین علیہ السلام کا بتائیں۔ تو فرمایا کہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اور آپ نے یہ پوچھا کہ کیا میرے چاروں بیٹے امام حسین علیہ السلام سے بعد میں شہید ہوئے؟ تو بتایا گیا نہیں، کہ ان سے پہلے شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین کی حفاظت کرنے کے لیے وہ لوگ خوب لڑے۔ تو اس پر آپ نے شکر ادا کیا اور کہا بے شک انہوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اطاعت کرنا سکھائی اور ادب سکھایا، خود کو اس گھرانے کی کنیز بنایا، اور حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کو ہمیشہ مولا کہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اہل بیت کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب اور اطاعت کی ہدایت عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔